لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حیاقت مطلع الفجر۔ محترم سامعین اکرام، گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ اشرفی دوست محمد چینوئی کی روح کو احساس فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، ماہ مبارک رمضان 2 اشرے ہم لوگوں کے درمیان سے گزر گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم لوگوں کے ان 2 اشروں کے تمام اعمالوں کو اور دعاؤں کو قبول کر لے، اور اگر حق بندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ ہی غفور الرحیم ہے، اللہ ہی بخشنے والا بھی ہے، اور خداوند عالم ہی ہم لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ ہماری گفتگو 2 چیزوں کی مناسبتوں سے چل رہی ہے، ایک مسائل شرعیہ کے سلسلے سے اور ایک قرآنی آیات کے پیغامات کے سلسلے سے۔ قرآن میں خداوند عالم نے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسائل شرعیہ میں جو گفتگو ہے وہ ان مسائلوں کے سلسلے سے ہے جو مبتلا بے مسائل ہیں، جو تقریباً ہر انسان یا ہر نہ بھی تو صحیح اکثریت ان مسائل سے دوچار ہوتی رہتی ہے، اور یہ روز کے مسائلوں میں سے اہم ترین مسائل ہیں۔ انہی مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان دفتر میں، آفس میں، ڈیوٹی پر اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب ایسی حالت میں وہ انسان دفتر میں ڈیوٹی کرتے وقت نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، جبکہ اسے اس بات کا ڈر بھی ہو، خدشہ بھی ہو کہ اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، ڈیوٹی ورک چھوڑے گا، اتنا دیر کے لیے نماز کے لیے غائب ہوگا تو ممکن ہے اس کی ملازمت بھی چلی جائے، جس ملازمت کا وہ محتاج بھی ہے، ضرورت بھی ہے اس ملازمت کی۔ اب ایسی حالت میں کیا وہ نماز وقت پہ نہ پڑھے، کیا وہ ان نمازوں کی قضا کرے، یا پھر پڑھے تو ان نمازوں کو کیسے پڑھے؟ ظاہر سی بات یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو روز کا معاملہ ہے،
ایک دن کی ڈیوٹی نہیں ہے، ایک دن کا دفتر نہیں ہے، دفتر جانا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، نماز کا ٹائم پر وقت ہونا ہے ہی ہے، نماز پڑھے تو کیسے کرے، قضا کرے، کیا کرے؟ جبکہ اس ملازمت کا وہ محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، ملازمت وہ چھوڑ نہیں سکتا، اور اس کو ڈر ہے کہ کہیں ہم نے نماز کے لیے میں کھڑا ہوا، میں نماز کے لیے چلا گیا تو میری ملازمت بھی چلی جائے گی۔ ایسی حالت میں وہ ملازم، وہ نوکری کرنے والا فرد، وہ شخص کرے تو کیا کرے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جس انسان کو وہ نوکری کا وہ محتاج ہے، ملازمت کر رہا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی نوکری چلی جائے گی، ملازمت چلی جائے گی، پھر بھی اسے وہ نماز بر وقت ادا کرنا ہے، قضا نہیں کرنی۔ اسے نماز اپنے وقت پر ہی ادا کرنا ہے، چاہے اسے رکوع اور سجدہ اشارے سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نماز اسے وقت پر ہی ادا کرنی ہوگی، اور چاہے اسے رکوع اور سجدہ اشارے سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے یہ فرضی قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کو جو کہا جائے مجبوری میں یہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ سستانی نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، مسئلے سے ہٹ کر کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ملازمت کریں وہ ایسی ملازمت کریں کہ جہاں پر وہ اپنی واجبات کی ادائیگی کر سکیں، واجبات میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ یہ ہر مسلمان کی ملازمت کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو جو مسئلہ ہے اس میں یورپین ممالک کا لفظ ہے، لیکن عمومی طور پہ تقریباً یہ ہر جگہ ہی، خاص طور سے اپنے انڈیا کے اندر تو لاگو ہی ہوتا ہے کہ انسان جو یورپین ممالک کے اندر ورک کرتے ہیں، جو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ جو ملکیت ہے، وہ جو پراپرٹی ہے، وہ جو بلڈنگ ہے، وہ جو دفتر اور آفس ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ دفتر جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی وہ جو پراپرٹی ہے، وہ جو آفس کا حصہ ہے، جو ملکیت ہے۔ جاب کی مسئلے میں نہیں کہ وہ جاب جائز ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، وہ ایک الگ مسائل ہے۔ جہاں پر وہ کام کر رہا ہے وہ آفس جائز ہے یا نہیں جائز ہے، ایسی حالت میں وہاں پر نماز پڑھنا یا اس آفس کے پانی کو یوز کر کے، استعمال کر کے اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آیت اللہ سستانی کے نزدیک وہاں پر جب تک انسان کو اس بات کا علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز غصبی ہے، تب تک وہ انسان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس وہاں کے وہ پانی کو جائز سمجھے گا اور اس پانی سے وہ وضو کرے گا، وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جب تک اسے علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ یہ ملکیت غصبی ہے، تب تک وہ وہاں پر آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں کے پانی سے وہ وضو کر سکتا ہے۔ بعد نماز کے اگر اسے معلوم بھی ہو رہا ہے کہ یہ جگہ غصبی ہے، جائز نہیں ہے، تو بھی اس کی نماز صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ آج تیسرا مسئلہ اس سلسلے سے یہ ہے کہ آیا کنکریٹ کا جو بلاک ہوتا ہے، کنکریٹ کا جو بلاک ہوتا ہے یا جو ٹائلز ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کنکریٹ کی بلاک یا ٹائلز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر انسان سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کنکریٹ کا بنا ہوا بلاک یا ٹائلز ہیں تو ان کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آج کل جو پینٹ پہنا جاتا ہے، خاص طور سے یہ جو چیز آتی ہے جینس کے پینٹ، جو جینس کی پینٹ ہوتی ہے، خاص طور سے اس کے اوپر یہ مسئلہ زیادہ لاگو ہوتا ہے کہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں، وہ ان کے یہاں کی جو یہ تیار شدہ پینٹ ہوتے ہیں، یہ جو جینس ہوتی ہیں، اس میں وہ
ایک اپنے کمپنی کا چمڑے کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں، چمڑے کا لوگو لگا دیتے ہیں جس پہ اس پہ کمپنی کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ آیا یہ چمڑا صحیح ہے یا ناجائز ہے، تو ایسی حالت میں وہ جو لگا ہوا چمڑا ہے، ایسا پتلون، ایسا پینٹ، ایسے جینس کو پہن کر کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ علم نہیں ہے، زیادہ تر لگا رہتا ہے جس پر اس پہ کمپنی کا نام، کمپنی کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسی حالت میں انسان کو علم نہیں ہے تو وہاں پر وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اس کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اسے علم نہیں ہے کہ یہ کس قسم کے چمڑے کا اس نے استعمال کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ خالی یا صاف کاغذ یا ٹیشو پیپر کے اوپر انسان سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ٹیشو پیپر ہے، صاف کاغذ ہے، خالی پیج ہے جس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، آیا اس کے اوپر انسان سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جہاں تک مسئلہ کاغذ کا ہے، صاف کاغذ کا ہے، خالی پیج کا ہے، جہاں تک مسئلہ کاغذ کا ہے، اگر کاغذ کپاس یا پٹسن کا بنا ہوا ہے تو ایسے کاغذ کے اوپر انسان کا سجدہ کرنا جائز ہے۔ کپاس وغیرہ کا اگر بنا ہوا کاغذ ہے تو اس کے اوپر انسان کا سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن جو ٹیشو پیپر ہے، جب تک اس کے مادے کا علم نہ ہو جائے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، یعنی یہاں پر انسان کو انکوائری کرنا ضروری ہے، معلومات کرنا ضروری ہے کہ یہ ٹیشو پیپر بنا کس چیز سے ہے۔ جب تک انسان کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ ٹیشو پیپر کن اجزاء سے تیار کیے گئے ہیں، کن مادے سے تیار کیے گئے ہیں، کن چیزوں سے تیار کیے گئے ہیں، اگر انہی اجزاء سے ٹیشو پیپر تیار کیے گئے ہیں جن چیزوں سے کاغذ تیار کیا گیا ہے، تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس کا علم نہیں ہو پا رہا، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کس چیز سے تیار کیا گیا ہے، تب تک ٹیشو پیپر کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کیسٹ کے ذریعے سے قاری قرآن کی تلاوت کو سماعت فرما رہا ہے اور قاری قرآن نے ان آیات کی تلاوت کی کہ جن کے اوپر سجدہ واجب ہے، قرآن کریم کے سجدے واجب ہیں چند آیاتوں میں، اگر ان آیات کو اس نے استعمال کی، ان آیاتوں کی اس نے تلاوت کی ہے جن میں سجدہ کرنا جائز ہے، تو کیا سننے والے کے اوپر بھی سجدہ کرنا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا کیسٹ کے ذریعے سے، اور واجب سجدے کی اس نے آیت پڑھی ہے، کیسٹ سن رہا ہے انسان، تو جو سن رہا ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ انسان کیسٹ کے ذریعے سے قاری قرآن کی ان آیاتوں کی سماعت کر رہا، اگر وہ خود انسان تلاوت کرے، پرسنلی ذاتی طور پہ انسان خود ان آیات کی تلاوت کرے گا، تو پھر اس کے اوپر ان واجب آیتوں پر جن میں سجدہ واجب ہے اسے بجا لانا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم کے سجدے کے سلسلے سے اور کاغذ اور ٹیشو پیپر کے مسائل کے سلسلے سے، کنکریٹ اور ٹائلز کے سلسلے سے، یہ مبتلا بے انسان کے مسائل ہیں جن کے اوپر یا پھر وہ جنس کے مسائل یا پھر وہ دفتر کے مسائل، یہ انسان کے مبتلا بے مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں۔ ان چیزوں کو بتانا ضروری ہے اور انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں پر سجدہ کرنا ہے اور کہاں پر کس حالت میں ہمیں نماز کو بجا لانا ہے۔ بہرحال نماز کسی بھی حالت میں اللہ نے معاف نہیں قرار دی ہے، حتی الامکان انسان کو نماز بر وقت ہی بجا لانا ہے، قضا کے بھی امکانات بہت ہی کم رکھے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی ہم نے سرنامہ سخن جس سورہ کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ قدر ہے۔
ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآن فہمی کے سلسلے سے، لیکن ان شب قدر میں نے ان آیاتوں کی تلاوت نہیں کی ہے، بلکہ انہی آیت کی کوشش کی ہے کہ جن کا تعلق شب قدر سے۔ یہ پورا سورہ ہی سورہ قدر ہے، جس میں خداوند تعالیٰ میں ارشاد یہ فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر میں ہوتا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس شب قدر میں خداوند عالم کی اجازت سے، اپنے رب کی اجازت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ کہاں پر نازل ہوتا ہے؟ کیوں نازل ہوتا ہے؟ من کل امر، خداوند عالم کے تمام امر کو لے کر کے یہ ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی۔ کب تک؟ مطلع الفجر، صبح تک ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے، روحوں کا بھی نزول ہوتا ہے، امر الہی کو لے کر کے یہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی سے افضل قرار دیا گیا، ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر قرار دی گئی ہے، افضل قرار دی گئی ہے۔ علماء امامیہ کے نزدیک جو شب قدر زیادہ معتبر مانی گئی ہے یا جس کی طرف زیادہ اہتمام رکھا گیا ہے وہ شب 23 رمضان المبارک ہے۔ معصوم سے اکثر و بیشتر سوال بھی ہوئے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو معصوم نے بھی کسی رات کو معین نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ یہی رات شب قدر ہے، بلکہ زیادہ تر معصومین کے ہاں جب بھی سوال پوچھے گئے ہیں تو معصومین نے ان تینوں راتوں کی طرف متوجہ کیا، شب 19، شب 21 اور شب 23۔